سینیٹر ولید اقبال صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جی, اور سوشل میڈیا پہ تو طوفان مچا ہی ہوا ہے جی, لیکن مجھے روز فون آ رہے ہیں میری بیگم کے بھی اور میری والدہ کے بھی کہ تیسرا دن ہے ابھی تک تم نے اس بات کو ذکر کیوں نہیں کیا ادھر فلور پہ. اور سر پیر کے روز سینیٹر میرے فاضل دوست جناب مشتاق احمد صاحب نے مختصراً اس پہ بات کی تھی, اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تشریف فرما ہیں. سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو تقریباً آج سے 8-9 دن پہلے زارا شاہ نامی بچی کا, جو 8 سال جس کی عمر تھی, اور جس نے اپنے مالکوں میں کے گھر میں وہ پرندوں کو اپنا پنجرہ کھول دیا. 8 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس نے پنجرہ کھول دیا اور وہ پرندے آزاد ہو گئے. تو اس کو اتنا تشدد کیا اس میاں بیوی نے جن کے یہاں وہ کام کر رہی تھی, 8 سالہ بچی, کہ وہ انتقال کر گئی. اور مجھے امید ہے جو میں عرض کروں گا اٹ ول شاک دا کانشینس آف دس ہاؤس, کیونکہ وہ تفصیلات سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے نہیں دی تھیں. اس کی باڈی پر, اس کے چہرے پر, اس کے ہاتھوں پر, اس کی پسلیوں پر, اس کی ٹانگوں پر تشدد کے نشانات تھے. اس کو ایک ویڈیو بنایا گیا ہے کہ اس کو پنجرے میں بند کر کے اس پہ تشدد کیا گیا, اور ابھی ڈی این اے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جس میں یہ بھی تعین ہوگا کہ یہ سیکشول اسالٹ بھی جو ہے وہ اس پہ ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس کا بھی تعین ہونا ہے. یہ مشتاق صاحب کو اطلاع تھی کہ ہوئی ہے وہ, لیکن ابھی اس کا تعین ہونا ہے. جناب چیئرمین صاحب, اس میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے افسوسناک پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. یہ کس طرح کا ایک طرف غربت ہے کہ جو کہ لوگوں کو انسانی حقوق سے محروم کر دیتی ہے, اور دوسری طرف یہ پریولیج کلاس ہے. اب مجھے پتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی میری اپنی 8 سال کی بیٹی ہے, مصطفیٰ صاحب کی بھی اتنی عمر کی بیٹی ہوگی, لیکن ایک طرف پریولیج ہے اور دوسری طرف ایک ایسا ایکسپلائٹیو سسٹم ہے جہاں پہ غریبوں کا یہ حال ہوتا ہے. اور چائلڈ لیبر کی جس طرح سے ایکسیپٹنس ہے ہمارے معاشرے میں, سینیٹر جاوید عباسی صاحب اب یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ میں لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی ہے اس کے رکن کے طور پہ سفر کرتا رہا ہوں کراچی اور دیگر صوبائی دارالحکومتوں میں, جہاں پہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 3 میں ترمیم کی بھی تجویز دی ہوئی ہے کہ جس میں 14 سال کی عمر کے بچوں سے کم, اور یہ تو اس کیس میں کم ہے, کہ اس 14 سال کی عمر کو بھی بڑھایا جائے, تو وہ بھی قابل تحسین بات ہے. اور سر کل پرسوں کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, روز خبر آئی ہوتی ہے کوئی کہ ابھی کوئی بیل لی ہے کسی کپل نے, کسی خاتون نے, کہ جن کے گھر میں انہوں نے بچی کو مارا ہوا تھا کافی سارا, اور اس کو پھر محصور بھی کیا ہوا تھا. تو یہ بہرحال چائلڈ لیبر, یہ سب اس طرح کا تشدد تو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے, لیکن اس کا سدباب کوئی نہیں ہوتا. اب اطلاعات کیا آ رہی ہیں جناب, یہ خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بچی زہرا جو ہے, اس کے ماں باپ کو بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ پیچ اپ کر لیں, اور انہوں نے آگے سے انکار کیا ہے. غریب لوگ ہیں, انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ نہیں ہمیں انصاف چاہیے, اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو اپنی بچی کو یہاں بھیجا تھا کہ اس کو تعلیم ملے گی, کیونکہ وہاں ایک مدرسے میں پڑھتی تھی اور اس کو نہیں تعلیم مل رہی تھی, اور بھی بہن بھائی ہیں جو تعلیم ان کے پاس اتنی وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کو تعلیم دلوا سکیں, لیکن یہاں پہ اس کو نہ تو تعلیم دی گئی اور نہ ہی اس کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی جو اجازت تھی وہ دی گئی. اور سر پولیس نے اب کہا ہے کہ وہ پالیگراف ٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ اس کا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی کا جنہوں نے بچی کو جو ہے قتل کیا, اور اس کے باپ اور اس کے دادا کو, گرینڈ فادر کو اشور کیا ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہوگا. سر یہ اس کا بچی کا باپ ایک لیبرر ہے جو مظفر گڑھ کا رہنے والا ہے, اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ تک دینے کا نہیں سکت اس کے پاس, وہ کہاں پولیس کو وقوع پر اور جائے وقوع پر لے کے جائے گا, اور یہ سب کس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہوگا. اور یہاں تک بھی اطلاع آئی ہے ان کے وکیلوں کی طرف سے کہ اس کے باپ کو یہ کہا گیا کہ بلینک کاغذ پہ سائن کر دو تو بچی کی لاش تم کو دی جائے گی. یہ حال ہے جی. میری اپیل جناب عالی صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ جناب کھوکھر صاحب کی کمیٹی کو, ہیومن رائٹس کمیٹی کو دیا جائے, وہ متعلقہ پولیس اتھارٹیز کو بھی اب دعوت دیں, اور اس بچے کے باپ کو جو کہ آیا ہوا ہے اسلام, یقیناً وہ راولپنڈی میں کیس چل رہا ہے, اور یہ معاملے میں کسی قسم کا دباؤ اس غریب خاندان کے اوپر نہ آنے دیں, اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس معاملے میں انصاف ہو. جناب عالی سینیٹر صاحب اس پہ ہماری ایک کمیٹی ہے جو اسپیشل کمیٹی کام کر رہی ہے, سینیٹر روبینہ خالد اس کو چیئر, یہ اس کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں, وہ دیکھ لیں اس کو.
آلریڈی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں چائلڈ بھی, اور اس میں لا بھی کوئی پرپوز کر رہے ہیں. سر میری اپیل یہ ہے کہ جس بھی کمیٹی میں جائے انصاف کو یقینی بنایا جائے جی, انشاءاللہ. اور متعلقہ پولیس اتھارٹیز کو طلب کیا جائے, سیکٹری صاحب اور اس پہ پیرنٹس کو بھی رپورٹ طلب بھی کیا جائے. لیں آئی جی سے. جی جی سر جی میں صرف چند سیکنڈ اور لوں گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہوں نے منسوب کیا کہ کیا جواب آتا ہے, وہ اشعار پہ میں ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہوتے ہیں جا کے مساجد میں سفارا تو غریب, زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب, نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب, پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب, عمارہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے, قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. سر غربا کو انصاف دلوائیے. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب, سینیٹر صاحب نے, میرے فاضل دوست نے بہت اہم نقطہ اور بہت اہم ایشو کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. غالباً یہ ہاؤس میں آج سے چند دن پہلے بھی اٹھایا گیا تھا اور کمیٹی کو ریفر کیا جا چکا ہے. مجھے سیکرٹری کمیٹی نے یہی بالکل بتایا. ہمارے پاس یہ ریفر ہو چکا ہے. 18 تاریخ کو ہم کمیٹی کی میٹنگ رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر سیکرٹری کمیٹی اطلاعات یہی ہیں کہ شاید وہ ہوپ فلی ان کو کرونا نہیں ہوا ہوگا ابھی تک, لیکن ہم 18 تاریخ کو یہ میٹنگ رکھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے ٹیک اپ کریں گے اس میں جو سی پی او راولپنڈی ہے, جو ڈائریکٹلی لوگ انوالو ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے ساتھ, ان تمام آفیسرز کو. جی جی تو یہ ہم ایشو جو ہے ہوپ فلی انشاءاللہ 18 کو ٹیک اپ کر لیں گے. سینیٹر سسی پلیجو صاحب. بہت شکریہ. جو کوسچن آور تھا اس میں جو میں تھوڑا سا ریز کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ وہ کوسچن سارے غربت مٹانے کے حوالے سے جو ہے پروگرامس اس حوالے سے تھے, بڑے اہم تھے, اور کوٹا کے حوالے سے تھے, خاص کر بوگس ڈومیسائل پہ. جن کوٹا پہ تھوڑے بہت لوگ جو آتے بھی ہیں, کوٹا پہ پورے حصہ چھوٹے صوبوں کو نہیں دیا جا رہا ہے, اور اس پہ کافی دفعہ یہاں بحث ہوئی ہے. تو آج بھی میرے سوالات اسی حوالے سے تھے, تبھی میں نے بار بار احتجاج کیا. اور جو آ بھی رہے ہیں لوگ وہ بوگس ڈومیسائلس پہ آ رہے ہیں. تو یہ بھی کیونکہ سندھ میں بھی یہ ایشو بڑا ہو رہا ہے, اور سندھ حکومت نے اس پر کمیٹی بھی بنائی ہے, اور پہلی دفعہ ہم سیریسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور کافی سارے کیسز ایسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور اس پر ایکشن بھی ہوگا. اور گزشتہ 20 سالوں میں اس زمرے میں جو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اس ہاؤس کو بتانا ضروری تھا, کیونکہ وہ میرے کوسچنس رہ گئے. ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہی, ایک تو جو سینیٹر ولید اقبال صاحب اور سینیٹر نواز کھوکھر صاحب نے بات کی, اس کو میں بالکل سیکنڈ کرتی ہوں. یہ ہیومن رائٹس کے جو اس طرح کے مسائل وہ نہیں ہونے چاہیے, اور خاص کر چھوٹے بچوں کے خلاف جو ہے تشدد وہ بڑھتا جا رہا ہے. جی, اور اس کا نہ صرف جو ہے ریکمنڈیشنز. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر. گزارش یہ تھی کہ میں ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف, ویسے تو اس وقت پورے ملک میں بہت سے اہم ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن انہی ایشوز میں سے ایک ایشو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے, اور وہ ایشو تعلق رکھتا ہے اس ملک کے اسٹوڈنٹس کی جو گریوینسز ہیں, اور جس کرب سے اور جس مشکلات سے اس وقت اس ملک کے اسٹوڈنٹس گزر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں یہاں پر سینیٹر کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں, بیرسٹر سیف بھی موجود ہیں ہمارے ممبران میں سے. ہم نے اس ایشو کو سرسری طور پر ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں اس ایشو کو لیا, وہاں پر دیکھا. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جو تھے ان کو دعوت دی, وہ آئے, انہوں نے کمیٹی کے ممبران کو ہمیں بریف کیا. اب صورتحال چیئرمین صاحب کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت پورے ملک میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, اسکول بند ہیں, اور اسپیشلی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جتنی تعلیم ہے, میجورٹی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس وقت ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے ہم سے تعلیم حاصل کریں. آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ خود بلوچستان سے ہیں یہاں پر, اور ہمارے دور افتادہ علاقوں کے ممبران یہاں پر موجود ہیں, فاٹا سابقہ وہاں کے یہاں پر ممبران موجود ہیں, اور بلکہ ملک کے کئی بڑے شہروں سے اگر آپ باہر نکلیں تو ہماری جو انٹرنیٹ کی جو کوریج ہے وہ اس حد تک خراب ہے
کہ جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی جو تعلیم ہے اس کی رسائی تک بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایگزامز انہوں نے کہا ہے کہ ہم آن لائن لیں گے۔ اب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس، سابقہ فاٹا کے اسٹوڈنٹس، دور افتادہ علاقوں کے اسٹوڈنٹس، وہ سارے کے سارے اس چیز کے اوپر بڑے رنجیدہ ہیں، ان کے اندر بڑی تشویش ہے کہ ایک تو ہمیں آن لائن کلاسز، آن لائن تعلیم اس معیار کی اور اس طریقے سے دی نہیں جا سکی جس طریقے سے دی جانی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد ہم سے اسی کی بنیاد پر امتحان بھی لیے جا رہے ہیں۔ آج غالباً فاٹا کے اسٹوڈنٹس نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے شاید ایک مظاہرہ بھی رکھا ہوا تھا اسی حوالے سے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج وہ مظاہرہ ان کا پھر ہوا یا نہیں ہوا، یا حکومت کی طرف سے انہیں کوئی اس چیز کے اوپر گارنٹیز دی گئیں کہ ان کی یہ مشکلات دور کی جائیں گی۔ اور یہاں پر جو چیئرمین صاحب جو سب سے زیادہ توجہ طلب بات ہے، اسٹوڈنٹس کی مشکلات اس وقت جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جنرلی جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، پچھلے 2 سالوں میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 کنزیکٹیو ایئرز ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فنڈنگ کٹ ہے۔ ہم یہ سن کر حیران ہو گئے اپنی کمیٹی میں کہ صوبہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی وہ بینکرپسی کے قریب تھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس اتنے فنڈز موجود نہیں ہیں کہ وہ پورے ملک میں جو تعلیم و تدریس کا جو معاملہ ہے، جو یونیورسٹیز جو چل رہی ہیں، کہ ان کو مزید چلا سکے۔ اور اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ کٹ کی وجہ سے اس وقت ہمارے ملک میں نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے یہ دونوں جو طبقات ہیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ان دونوں کو اس وقت ایک پیکج کی ضرورت ہے، حکومت کی طرف سے ریسکیو کیے جانے کی ضرورت ہے۔ حکومت جہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جہاں پر ویٹ، شوگر، ان تمام انڈسٹریز کو بڑے بڑے پیکیجز دے رہی ہے، حکومت کو اس کی طرف سے اس ایجوکیشن سیکٹر کو ایک پیکیج دینے میں اس میں کثر نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تدریس ہمارا اپنا مستقبل کی بات ہے، ہمارے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کی بات ہے۔ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پر ہمارے پاس کمیٹی میں آئے تھے، ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ایشو کو مزید پرکھیں گے، اس کو دوبارہ دیکھیں گے اور اس میں مزید ان سے رائے لیں گے، اور ہم نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم ہاؤس کے اندر ان کا یہ جو ایشوز ہیں جو اسٹوڈنٹس پاکستان میں فیس کر رہے ہیں اس کو ہم ضرور ریز کریں گے، اور آپ کے توسط سے اگر آپ مناسب سمجھیں، میرے خیال سے اس ہاؤس میں شاید ہی کوئی ایسا ممبر ہوگا کہ جس کو اس تجویز پر کوئی اعتراض ہو، کہ آپ ہماری جو فائنانس کی کمیٹی ہے اس فائنانس کی کمیٹی میں یہ اس ہاؤس کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز جانی چاہیے، فائنانس کمیٹی کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آنے والے بجٹ میں ہم حکومت پر زور دیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نہ صرف اس کی فنڈنگ بڑھائی جائے۔ یہ جو ریکمنڈیشنز میں آپ بھجوا دیں جی، یہ اس وقت پورے ملک میں چیئرمین صاحب جو اسٹوڈنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان مچا ہوا ہے، تو ہاؤس کی طرف سے اس چیز کو بالکل جی بھجوا دیں گے فائنانس کمیٹی اچھا میں۔ تاثر جائے گا، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کو دور بھی کرنا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر ستارہ ایاز، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی چیئرمین صاحب، میں پی آئی ایس پی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ یہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے احساس پروگرام کا جو شروع کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا اس کو ہم بی آئی ایس پی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اس وقت جو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو باہر ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، یہاں پہ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاسپورٹس ہیں ان کو بی آئی ایس پی سے نکال دیا ہے۔ تو کائنڈلی اس پہ ذرا یہ لوگ دیکھ لیں، اگر ان کے اتنے وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے آفیسز ہیں تو ان لوگوں کے نام نہ نکالیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کے جو پیارے ہیں سارے بیٹے اور بھائی سارے باہر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نہیں لایا جا رہا، ان کے مسائل الگ ہیں، اور پھر ان کی یہاں سے بی آئی ایس پی سے ان کے نام بھی نکالے گئے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو دیکھ لیں۔ اور ایک صرف بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی اور آپ نے اس پہ کو کمیٹی کی طرف ریفر کیا ہے، اس میں جی ٹوبیکو گروورز جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں۔
اس سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن جو ٹوبیکو گروورز ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس وقت بھی جو بارشیں اور یہ اولوں کے اور یہ جو ہوا ہے اس سے بہت زیادہ فصلیں خراب ہوئی ہیں ہمارے علاقے، اسپیشلی مردان اور سوابی کے علاقے۔ تو کائنڈلی جب یہ آپ نے کمیٹی میں بھیجا ہے تو ٹوبیکو گروورز کی سائٹ پہ بھی بات ہو کہ ان کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔